تو حضرت خدیجہ الکبریٰ چونکہ عمر میں بھی بڑی تھی تو وہ دلاسے دیا کرتی تھی، وہ ہمدردی کے جملے بولا کرتی، پیار بڑے لہجے سے گفتگو کرتی، حضور کی ڈھارس بناتی۔ یہ قیامت تک کی عورتوں کو اسوہ دے دیا کہ خامد باہر سے اگر دکھی ہو کے آئے، تھکا مند آئے تو عورت کا کردار کیسا ہونا چاہیے، عورت گھر میں کس ماحول میں رہے، اور جب خامد آئے تو اس کا استقبال کس انداز سے کرے۔ جب دیکھا نا تو بھانپ گئی کہ میرے محبوب کے چہرے کے تیور تھوڑے سے غمی والے ہیں۔ پوچھا لجپال کیا بات ہے؟ تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا خدیجہ مکے میں قحط ہے تو غریبوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، اگر میں مال خرچ کرتا ہوں تو تیرا مال کم ہوتا ہے، اگر انہیں دیکھتا ہوں تو پھر محبت سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، اماں خدیجہ الکبریٰ کی آنکھوں سے آنسو آئے، فوراً اپنے غلام کو کہا مکے کے سارے سرداروں کو بلا اور جتنا سونا اندر پڑا ہے نا وہ سارا لا کے ادھر ڈھیر کر دے، جتنی چاندی پڑی ہے وہ بھی لا کے ڈھیر کر دے، جتنے درہم و دینار ہیں وہ ادھر لا کے ڈھیر کر دے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا بڑا سونے کا ڈھیر لگا کہ اگر جوان مرد بڑے قد والا اگر اس سونے کے ڈھیر کے دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوتا تو اس کا سر نظر نہیں آتا تھا۔ جب سارے مکے کے سردار اکٹھے ہو گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا اے سرداران مکہ گواہ رہنا، یہ سارا مال آج میں نے محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ یہ اس سارے مال کا مالک آج کے بعد محمد مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ نے سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اور یارو کہاں وہ وقت تھا کہ جب حضرت خدیجہ روزانہ ایک جوڑا پہنا کرتی تھی نیا، ایک وقت وہ بھی آیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور گھر میں آئے تو حضرت خدیجہ کے جسم پہ جو لباس تھا اس پہ پیوند لگے ہوئے تھے، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ فرمایا خدیجہ ایک وقت تو وہ تھا تو روزانہ نیا جوڑا پہنتی تھی، آج تیرے جسم کے لباس پہ اتنے پیوند لگے ہوئے۔ کیسی کیسی وفائیں کی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے۔ شیب ابی طالب کے 3 سال، نبی پاک کے لانے نبوت کے 7 سال بعد یہ سوشل بائیکاٹ کیا تھا مکے والوں نے کہ جو محمد کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، معاشرتی مقابلہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ 3 سال تک محصور ہو کے رہے مصطفیٰ۔ یار سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، بیٹیاں جوان ہو، بیوی ہو اور کھانے کے لیے پتے ہو، گھاس ہو، وہ 3 سال صحابہ نے کیسی وفا کی مصطفیٰ کے ساتھ، وہ 3 سال کیسے گزارے نبی کے گھر والوں نے۔ یارو آج بندہ ہٹا کٹا ہو کے روزہ نہیں رکھتا، 7 قسم کے کھانے ہوتے ہیں مغرب کے وقت افطاری کے وقت ہونے کے بعد، 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں صبح، کہیں اچار ہوتا ہے، کہیں دہی ہوتی ہے، کہیں لسی ہوتی ہے، کہیں دودھ ہوتا ہے، کہیں پراٹھے ہوتے ہیں، کہیں مربے ہوتے ہیں، کہیں فروٹ ہوتا ہے، کہیں کھجوریں ہوتی ہیں۔ یہ تیری سحری کے وقت اتنے کھانے، اور مغرب کے وقت کہیں طرح فروٹ چاٹ، کہیں طرح دہی بلے، کہیں طرح دوسرے کشن، اور پھر بھی تو روزے نہ رکھے۔ سوچ مصطفیٰ کے ساتھ وفا کیسے کی تھی صحابہ نے۔ تو امتی ہونے کا حق ادا کر رہا ہے، تیرے پاس کیا معاملہ ہے؟ عرب کی گرمی، اور صحابہ کہتے ہیں ماؤں کے چھاتی سے دودھ خشک ہو گیا۔ ان 3 سالوں میں کئی بچے بھوکے پیاسے بلکتے شہید ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ گھاس کھا کھا کے گزارا کیا تھا لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ وہ وقت بھی عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے گزارا لیکن شکوہ نہیں کیا کہ میں تو رئیسہ مکہ تھی، میں تو ملکہ مکہ تھی، دنیا کی تجارت میرے گھر کا پانی بھرتی تھی، پورے مکے کے سرداروں کے قافلے اس وقت تک نہیں جاتے تھے، وہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کب خدیجہ کا قافلہ تیار ہو تو ہم ساتھ مال بھیج دیں۔ اتنی بڑی مالدار تھی لیکن سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ رب نے سرا کیا دیا؟ غار حرا میں ایک دن جا رہی ہیں کھانا لے کے حضور کا، تو غار کے قریب پہنچی نا تو ادھر سے رب نے فرمایا جبریل جلدی جا۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا میرے محبوب کو کہہ کہ خدیجہ کا قدم غار میں بعد میں آئے، پہلے اسے رب کا سلام آئے۔